مغرب میں زیادہ وقت باقی نہیں تھا۔ حافظ مسیطہ عرف حافظ جی نے جلدی جلدی مسالہ ملے قیمے کو آٹے کی طرح گوندھنا اور سیخوں پر چڑھانا شروع کیا۔ دکان پر کام کرنے والا لڑکا مغلی پنکھے سے انگیٹھی کے کوئلے دہکانے میں مصروف تھا۔ انگیٹھی کے دوسرے منہ پر ایلومینیم کا بڑا سا چائےدان چڑھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں لوگ آنے لگیں گے۔ ایسے نہ جانے کتنے ہیں جن کا گھر دوار نہیں ہے۔ سب افطار کے وقت حافظ جی کی دکان پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ روٹی، کباب، چائے اور پکوڑوں سے روزہ کھولتے ہیں۔ چنے جو عام دنوں کے مینیو میں شامل نہیں ہیں، رمضان میں خصوصی اہتمام کے طور پر ملنے لگتے ہیں۔ جلدی کر بیٹا، جلدی کر، حافظ جی نے لڑکے سے کہا۔ جاڑوں میں تو سورج سر سے ڈوبتا ہے، گرمی میں تو جیسے اس کے پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، ڈوب کے ہی نہیں دیتا۔ السلام علیکم حافظ چا، السلام علیکم بھائی مغلی۔ یہ اکبر تھا، وقت سے کچھ پہلے ہی چلا آیا تھا۔ پڑھ پڑھ کے سالا دماغ خراب ہو گیا، وہ زیر لب بڑبڑایا اور انگیٹھی کے سامنے ہاتھ کر کے ہاتھ تاپے۔ لکھ لکھ کے انگلیاں اکڑ گئیں۔ ابھی اور لوگ نہیں آئے تھے، اس لیے اس نے آرام سے پاؤں پھیلائے اور پیر اوپر چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اکبر سامنے والی لاج کے لڑکوں میں سے تھا۔ 4-5 کمروں میں کوئی 16-17 لڑکے رہا کرتے تھے۔ سب کے سب قریب کے کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں انجینئرنگ یا میڈیکل کالجوں میں داخلے کے امتحانات کی پڑھائی کر رہے تھے۔ گلی سرمست کے کئی لوگوں نے اپنے گھر کو لاج میں تبدیل کر دیا تھا۔ کچھ کھانا مہیا کراتے تھے اور کچھ نے محض رہنے کی سہولت دی ہوئی تھی۔ سب کے سب نہایت مہنگے۔ اماں ابا بھگتتے رہتے تھے۔ لڑکا میڈیکل یا انجینئرنگ کالج میں آ گیا تو وارے نیارے ہیں، سمدھی سے میں سود سارا خرچ اگلوا لیں گے، نہ آیا تو بھی دیکھا جائے گا، جب تک امید ہے تب تک تو خوش ہو لیں۔ ویسے دنیا پہلے سے بہت زیادہ وسیع ہو چکی ہے، ناقص پرزے بھی کہیں نہ کہیں فٹ ہو ہی جاتے ہیں۔ شاہ سرمست لاج میں آبادی کا تناسب ذرا گڑبڑا گیا تھا۔ اقلیت اکثریت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ غیر مسلم لڑکے بدرجہ مجبوری ہی یہاں آتے، جو آتے تھے انہیں کوچنگ کے ساتھی چھیڑتے۔ ان سے ملیے، یہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ کیوں جی، میاں بننے میں کتنی دیر ہے؟ اما تمہیں دیکھا تھا ایک دن مسجد سے نکل رہے تھے، نماز بھی پڑھنے لگے کیا؟ یہ مسجد والی بات ذرا بے ڈھپ تھی، جس سے کہی گئی تھی وہ لڑکا گھبرا گیا۔ دراصل وہ اپنے ایک ساتھی کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ ساتھی 2 دن سے غیر حاضر تھا اور اس کے نوٹس مانگ کر لے گیا تھا۔ اس کے بارے میں کسی نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی سے مسجد آتا ہے۔ یہ اس کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ یار لوگ غضب کی خبر رکھتے ہیں، ڈر گیا کہ کہیں اماں ابا تک بات پہنچ گئی تو کباڑا ہو جائے گا۔ شاہ سرمست کی لاج سے وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ لڑکا کچھ ہی دنوں میں کہیں اور منتقل ہو گیا۔ بڑی مشقت کے بعد ایک جگہ تلاش کر سکا تھا جہاں پیئنگ گیسٹ بن کر رہ سکے۔ آجا بے آجا، تو بھی آجا، اکبر نے قیصر کو بالکنی سے جھانکتا دیکھ کر ہانک لگائی۔ قیصر کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ یار آج صبح سے پیٹ میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے، پیاس بھی بہت لگی، اتنی ٹھنڈ ہے پھر بھی۔ اب حافظ جی کے کباب پراٹھے کھا کھا کے اور ہوگا بھی کیا؟ دراصل رمضان میں ہی نہیں، عام دنوں میں بھی یہ لڑکے زیادہ تر حافظ مسیطہ کے کباب پراٹھوں پر گزارا کرتے تھے۔ 6 روپوں میں پیٹ بھر جایا کرتا تھا۔ خوب تیز مسالوں والے کباب اور ہرے دھنیے کی کھٹی چٹنی۔ شاہ سرمست کی لاج میں کھانا نہیں مہیا کرایا جاتا تھا۔ لڑکے ایک آدھ وقت چائے ڈبل روٹی پر گزارا کر لیتے، کبھی اسٹوو پر کھچڑی ابال لیتے، پھر دوسرے وقت کوئی اوپر سے چلاتا، ارے حافظ چا، او بھائی مغلی، اما لپک کے لے آئیو تو کباب پراٹھے۔ ہاں میں سب کے لیے، ہم کیا اکیلے کھائیں گے؟ اور ہاں، گھاس خوروں سے پوچھ لیجیو انہیں کیا چاہیے، وہ بھی لے آئیو۔ دور سے مغیث حیدر عرف مغلی کی ٹھٹھی ٹھٹھی اور حافظ مسیطہ کی ڈانٹ سنائی پڑتی۔ اب ہے نیا نیا آیا تھا، کباب دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اکبر کی پلیٹ پر لپکا تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر پلیٹ پیچھے کر لی۔ ابے بڑے کے ہیں پرے ہٹ۔ گو مانس، گھن، نفرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت اس کے چہرے کو مسک کر گئی۔ فوری طور پر وہ خود اپنا رد عمل نہیں سمجھ پایا۔ ابے ہے تو یہ بھینس ماس، مگر تو بھینس بھی نہیں کھائے گا، گائے ماتا تو بھینس کم از کم موسی لگی، اور وہ بھی نہیں تو پھوا میں کیا شک۔ اب ہے ایک دم سے ہنس پڑا۔ گرچہ اس کا غصہ رفع نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اکبر کی ایمانداری کی قدر کی۔ کباب پہ لپکے تھے، اس کا مطلب ہے گوشت کھاتے ہو؟ اما گوشت تو ہم ایسا کھاتے ہیں کہ ہمارے کھانے کے بعد کتے کے لیے ہڈی نہ بچے، مگر ہاں، ابھے نے سر کھجایا۔
وہ بھی کھانے لگو گے؟ دانش نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ جب 6 روپے میں بھر پیٹ کباب پراٹھے ملیں گے۔ دھرم طاق پہ رکھ کے یہاں کئی رکشے والے۔ دانش! اکبر نے بڑی زور سے دانش کو ڈانٹا۔ وہ باقی لڑکوں سے عمر میں کچھ بڑا اور مزاجن سنجیدہ تھا۔ ابے نیچے اتر، وہاں کیا کر رہا ہے؟ قیصر نے ابھے کو بھی بالکنی میں نمودار ہوتے دیکھا تو اس پار اس نے ہانک لگائی۔ آجا آجا، روزہ نہیں رکھتا تو نہ رکھ، شام کی چائے تو پیے گا نا؟ چل آج افطار ہماری طرف سے کر لے۔ 2 لڑکے اور چلائے۔ ابھے اور انجنی دونوں آ گئے۔ جب سے رمضان شروع ہوا تھا یہ دونوں نئے نئے مناظر سے دوچار ہو رہے تھے۔ شروع میں گھبراہٹ بھی ہوتی تھی۔ شام ہوتے ہی نہ جانے کہاں سے بہت سارے مسلمان بلبلاتے ہوئے نکل پڑتے تھے، سر پر کروشیا سے بنی ہوئی ٹوپیاں، لامبے لامبے کرتے۔ مسجد میں اذان ہونے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اور لڑکے سینی میں افطاری لیے ہوئے مسجد کی طرف جاتے دکھائی دیتے۔ ان کی سینیوں پر بھی اکثر کروشیا سے بنے ہوئے خوان پوش پڑے ہوتے تھے۔ دوپٹوں سے سر ڈھکے وہ سر جھکائے لڑکیاں بڑی پیاری لگتیں۔ پڑوس میں رہنے والی ایک خاتون شاہ سرمست لاج میں رہنے والے لڑکوں پہ بڑا ترس کھاتیں۔ ہاں بیچارے، گھر سے دور رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی وہ مسجد کے ساتھ ان کے یہاں بھی سینی بھجوا دیتی۔ ابھے اور انجنی کے بھی چھکے پنجے ہو جاتے۔ ایک دن انجنی نے کہا، ذرا تفتیش کر لی جائے، یہ شاید فیوچر انویسٹمنٹ ہے۔ گھر میں کوئی 13-14 برس کی لڑکی ہوگی، کچھ سالوں بعد ڈاکٹر یا انجینئر۔ اس نے وقفہ دیا۔ دانش بگڑ گیا۔ ابے یہ ہمارے ہاں کا دستور ہے، مسجد میں کون سے ڈاکٹر انجینئر پکڑنے کو افطاری بھیجی جاتی ہے؟ تو حرج کیا ہے؟ ابھے نے انجنی کا ساتھ دیا۔ برا کیوں مان رہے ہو؟ سالے تم دونوں پٹ جاؤ گے۔ دانش نے آنکھیں نکالیں۔ ہاں اقلیت میں ہیں، اقلیت تو اکثر پٹتی چلی آئی ہے۔ بہت بڑا فلسفہ بگھارا تو نے۔ دانش نے اس بار سالے سے 2-4 ڈگری آگے کی گالی جوڑی۔ رمضان میں زبان نہیں خراب کرتے، خبردار جو گالی بکی ہے۔ اکبر نے دانش کو ڈپٹا۔ بھیا جی، قیصر کہہ رہا تھا، ایک دن روزہ رکھ کے کھاؤ، پھر مزہ دیکھو پکوڑوں کا۔ اس سے تو خیر تم محروم ہو۔ اس نے شرارت سے سیخوں کی طرف اشارہ کیا۔ ابھے اور انجنی کو رمضان کے شروع میں سحری کے اعلان اور پھر فجر کی نماز کے بعد میلاث سے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ یار تم لوگ اپنے ساتھ دوسروں کی نیند کیوں حرام کرتے ہو؟ ایک دن چڑ کے کوئی بولا تھا۔ لالا ہردیال تو باقاعدہ اس کے خلاف مہم چلا چکے ہیں، تو بھی چلا لے۔ بولنے والا خاموش ہو گیا۔ قیصر کے ہونٹ کچھ کہنے کو پھڑکے۔ اسے خود ہی سخت کوفت ہوتی تھی۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا، وہ بھی جاڑوں میں۔ اسے نیند سے زیادہ کچھ عزیز نہیں تھا۔ واقعی ان کے نقطۂ نظر سے سوچو جن کے نزدیک اس میں کوئی مذہبی رنگ نہیں ہے۔ ہاسٹل میں 2-4 ملا تھے، وہ قیصر کی گردن دبا دیں گے، اس لیے اس نے زبان بند رکھنے میں عافیت سمجھی۔ اکثر یہی ہوتا ہے، وہ جو معقول سوچ رکھتے ہیں اپنی زبان بند رکھنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی۔ دکان پر جھمگٹ لگ چکا تھا۔ کسی نے ایک گھونٹ پانی سے روزہ کھولا، کچھ نے جیب سے کھجوریں نکالیں۔ ایک شخص نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا انجنی کو بڑھا دیا۔ ہم روزے دار نہیں ہیں، کہتے کہتے وہ رک گیا۔ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں کھجور یوں لی جیسے وہ پرساد لیا کرتا تھا، پھر ماتھے سے لگا کے قیصر کو بڑھا دی۔ اس شخص نے قدرے حیرت کے ساتھ انجنی کو دیکھا۔ افطار کے بعد لڑکوں نے ٹوپیاں سنبھالیں، حافظ جی نے بھی۔ مغلی نے حسب عادت ٹوکا، جلدی آ جائیو حافظ چا۔ ابے الو کے، ہم دیر لگاتے ہیں کبھی، روز ٹوکے بغیر نہیں مانے گا۔ ہیں چچا ہم سے اکیلے نہیں بیٹھا جاتا، پھر ہمیں بھی تو نماز پڑھنی ہے۔ چپ بے، دکان دیکھ۔ حافظ مسیطہ کو معلوم تھا مغلی کبھی نماز نہیں پڑھتا، اسے پڑھنی آتی بھی نہیں، البتہ عید کے دن عیدگاہ ضرور جاتا ہے، اور جیسے جیسے لوگ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں وہ بھی نقل کرتا جاتا ہے۔ دعائیں البتہ بہت سی مانگتا ہے، اپنی خود کی چائے کی دکان، اماں کی آنکھیں، بہن کی شادی، ایک چھوٹا سا گھر، اس گھر میں پائل چھنکاتی بیوی، لڑتے جھگڑتے شور مچاتے بچے، اور بھی بہت کچھ علم غلم۔ ساتھ ساتھ جو اسے برے لگیں، یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو، ان کے لیے اللہ میاں سے حسب توفیق ان کا برا کرنے کی بددعا بھی گھسیٹ دیتا۔ ایک مرتبہ حافظ جی نے دودھ ابالنے میں غفلت برتنے پر اسے چپتیا دیا تھا۔ اتفاق سے یہ واقعہ رمضان میں ہی ہوا تھا۔ عید کی نماز میں مغلی نے دعا مانگی، اللہ میاں اس حرامزادے حافظ چا کی تو ٹانگی توڑ دیجو۔
لیکن نماز سے واپس آ کر حافظ جی نے اسے 10 روپے عیدی دی تو اس نے فی الفور اپنی دعا نہ صرف واپس لے لی بلکہ اللہ میاں سے حافظ جی کو بددعا دینے کے لیے معذرت بھی چاہی اور نماز کے دوران گالی استعمال کرنے کے لیے بھی۔ رمضان میں افطار کی گہما گہمی کے بعد پھر عشاء اور تراویح کے بعد تک عموماً بزنس مندہ ہی رہتا تھا، اس لیے مغلی دونوں گھٹنوں پر سر رکھ کے اونگنے لگا۔ ارے بھائی مغلی! مغلی اچھل پڑا۔ آواز کراری اور اختیار آمیز تھی۔ آنکھیں ترچھی کر کے دیکھا تو لالا ہردیال تھے۔ گلی کے اختتام پر جہاں سے چوڑی سڑک شروع ہوتی تھی وہیں نکڑ پر ان کا 2 منزلہ مکان تھا۔ نچلے حصے میں مٹھائی کے شیشوں سے مزین فیشنیبل دکان اور اوپر رہائش گاہ۔ بابو جی آپ؟ حیرت سے مغلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایسی بات نہیں کہ لالا جی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سلام پرنام اور تو میں دونوں کا رشتہ تھا، لیکن تھا دور دور کا۔ دکان پر تو وہ صرف ایک مرتبہ آئے تھے، تصدیق کرنے کے لیے کہ ان کا لڑکا یہاں بیٹھ کر کباب کھا کے تو نہیں گیا ہے۔ ہاں ہم نہ آئے تمہاری دکان پہ کیا اچھوت سمجھتے ہو؟ مغلی اور زیادہ گڑبڑا گیا۔ خیریت ہوئی کہ نماز پڑھ کے واپس آتے ہوئے حافظ جی دکھائی پڑ گئے۔ اس کی جان میں جان آئی۔ سلام لالا جی آپ؟ حافظ مسیطہ بھی گھبرا گئے۔ کیوں بھائی، ہم پڑوسی نہیں ہیں کیا؟ ہم نے تو سوچا ہے کہ گلی سرمست کے سب مسلمان بھائیوں کو افطار کی دعوت دیں، آخر ہم لوگ ایک جگہ رہتے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ مگر بابو جی آپ کو یہ سب ابھی کیسے یاد آیا؟ مغلی بولنے ہی والا تھا کہ حافظ جی نے آنکھ کے اشارے سے تنبیہ کی۔ آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں ہردیال جی، ہم سب آئیں گے۔ کب کرا رہے ہیں افطار؟ اب کے جمعے کو رکھیں۔ پکوڑے تو آپ ہی سے چھنوائیں گے؟ ہاں چنے بھی آپ کے ذمے، باقی ہم حلوائی بٹھا لیں گے۔ وہ دیر تک کھڑے جزیات طے کرتے رہے۔ مدعوئین کی فہرست بھی بن گئی تاکہ کوئی چھوٹے نہیں۔ وہ مشروا سچ کہہ رہا تھا، لالا ہردیال اس بار میونسپل کارپوریشن کے الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اکبر کو دعوت ملی تو اس نے برجستہ کہا، جیت گئے تو صرف بھنگیوں کی بحالی میں ہی اچھا خاصا کما لیں گے، اور روب داب رہے گا وہ الگ۔ تم سالے سب کو شک کی نظروں سے ہی دیکھتے رہو۔ قیصر نے پڑھتے پڑھتے کتاب پر سے نظریں اٹھائیں۔ ایک دن اچھا افطار مل جائے گا۔ بیچارہ مغلی دن رات محنت کرتا ہے، اس کا گھر بھی یہاں ہے، پھر بھی دکان پر زندگی بسر ہو رہی ہے۔ ارے مغلی کون سا روزے دار ہے جو خواہ ترس کھا رہے ہو؟ دانش جھنجھلایا۔ دیر سے فزکس کے ایک سوال میں الجھا رہا تھا جو بن کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ مغلی کا اپنا ایک الگ فلسفہ تھا۔ اللہ میاں نے ویسے ہی ہمیں کھانے کو کم دیا ہے، اس لیے روزہ ہم پہ فرض نہیں۔ ہم بغیر روزہ رکھے جانتے ہیں کہ بھوکا رہنے پر کیسا لگتا ہوگا۔ رزاق رکشے والا مغلی کا ہمنوا تھا۔ رات کو گرم دودھ اور لچھوں کی سحری کھاتا کہ گلی رمضان میں رات بھر جاگتی تھی۔ لامبی نکیلی مونچھوں سے دودھ چاٹ کر صبح کو روزے کی نیت کرتا، لیکن اگر سویرے رفع حاجت کو چلا جاتا تو روزہ توڑ دیتا تھا، یوں کہیے کہ نہیں رکھتا تھا۔ اب بھیا پیٹ خالی ہو گیا تو بڑے زور کی بھوک لگتی ہے، پھر ہم سے رکشہ نہیں کھینچتا۔ ایک سے ایک موٹی موٹی سواریاں چڑھ جاتی ہیں۔ ایک دن تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی چڑھی، ایک ماما، ایک چھوکری، 1 کوئنٹل کی خود، 20 کلو پھل، 5 کلو مرغا، 2.5 کلو سوئیں۔ کتنا کھاتے ہیں یہ لوگ رمضان میں۔ محلے داری ہے، منع بھی نہیں کر سکے کہ اتنا سامان اور 2 نوکرانیاں نہ چڑھائیں۔ بس بھیا ہم تو پست ہو کے پڑ گئے، روزہ توڑنا پڑا۔ لیکن گلی میں پھل والا اشرف، ماسٹر ساجد علی، غلام علی باربر، اشرف کا بھائی مشرف، زبیر میوے والا، سب کے سب پکے روزے دار تھے۔ رکشہ اسٹینڈ کے 4 مسلمان رکشے والے بھی پابندی سے روزہ رکھتے تھے۔ رزاق ان سب کی بڑی عزت کرتا تھا۔ اے بھیا، جنت میں تمہیں زیادہ جگہ ملے گی، تھوڑی سی ہم لے لیں گے۔ حنیف گھوم گھوم کے سلائی مشین کی مرمت کرتا پھرتا، آوازیں بھی لگاتا جاتا، سلائی مشین مرمت، سلائی مشین مرمت، لیکن کیا مجال جو روزہ قضا ہو۔ ہردیال چاچا جس دن افطار پارٹی دیں گے اس دن ہم بھی روزہ رکھیں گے، ابھے نے اعلان کیا۔ ابے کیوں ہم لوگوں کو بدنام کرائے گا؟ ویسے بھی روزہ رکھ یا مت رکھ، جائے گا تو جہنم میں۔ دانش نے اس کا منہ چڑھایا۔ ہی سب اچھے لوگ وہیں ہوں گے، تم رہیو داڑھی والے بیوقوف امام صاحب کے ساتھ۔ مائک پر پڑھ رہے تھے وہ کیا کہیں کہ خطبہ، تو ترکیب بتا رہے تھے کہ بیوی کو کیسے ماریں کہ چہرے پر نشان نہ پڑے۔ دانش کھسیانہ ہو گیا۔ ابھے اور چندن نے اس رات دھول دھپے شور شرابے کے ساتھ سحری کھائی اور دوسرے روز روزہ رکھا۔ اب سالے کہیں مسجد میں نماز پڑھنے مت آ جائیو، اکبر نے سنجیدگی سے کہا۔ لالا ہردیال افطار پارٹی تو دے دیں گے، لیکن اس کے بعد ایک عدد فساد کروا ڈالیں گے۔ امتحان قریب ہیں، بن جاؤ گے سب ڈاکٹر انجینئر۔ ابھے نے منہ اٹھا کے جواب دیا، ہی۔
اسی جمعے کو رکشہ اسٹینڈ کے رکشے والوں نے چاروں مسلمان رکشے والوں کے لیے افطار کا اہتمام کیا۔ اس دن شرما حضوری رزاق نے بھی پورا روزہ رکھ لیا۔ بیجناتھ گھر سے بہت سے پکوڑے بنوا کے لایا۔ لکھن نے کھیر رکھی، شرما نے پھل، اور پاسوان نے حافظ جی کے یہاں سے گھنگنی خریدی۔ شام کو جگہ صاف کر کے ان سب نے پرانے اخبار بچھائے جو وہ ردی بیچنے والے بڑھؤ سے مانگ لائے تھے۔ بڑھؤ کا کوئی نام نہیں تھا، وہ صرف بڑھؤ کہلاتے تھے۔ اللہ جانے پیدا ہی بوڑھے ہوئے تھے یا کبھی ان کا کوئی نام بھی تھا۔ بیجناتھ نے کہا نمک کا بھگوان مالک ہے۔ گھر والی بولی کہ بھگوان جی کا پرساد چکھا نہیں جاتا، اس لیے اس نے بیسن گھولتے وقت نمک نہیں چکھا۔ اذان ہوئی تو سر پر گمچھے باندھ کے سب گھیرا بنا کے بیٹھ گئے۔ اس سے اچھے پکوڑے ہم نے پہلے نہیں کھائے، نور محمد نے کہا۔ ان کی آواز میں ہلکی سی نمی تھی۔ اچانک سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سرمست لاج کے سارے 18 لونڈے ہاتھ میں افطار کی پلیٹیں اٹھائے وہیں چلے آ رہے تھے۔ چندن کے ہاتھ میں چٹائی بھی تھی، سب وہیں پھیل کے بیٹھ گئے۔ چلو مومنو، اللہم لکا سمتو، ابے جلدی افطار کر اب ہے۔ معلوم ہوا کہ اس افطار کی خبر اکبر نے دے دی تھی۔ صبح وہ رزاق کے رکشے سے کہیں نکلا تھا، اسے رزاق نے بتایا تھا۔ لڑکوں نے ایکٹیویٹی یہ کی کہ افطار لالا ہردیال کے یہاں سے اٹھایا اور یہاں آن پہنچے۔ اس دن وہ مسجد نہیں گئے، وہیں چٹائی بچھائی اور نماز ادا کی۔ میاں نور محمد نے کہ ان کی داڑھی بھی تھی اور عمر دراز تھے امامت کی۔ رمضان کا ایک اور دن تمام ہوا۔